نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات جو کہ ترتیب نزول کے حوالے سے 108 نمبر کی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے حوالے سے 49 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس مضمون کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس سے پہلے 2 آیات کے اندر رب تعالیٰ نے جو مضمون ذکر کیا ہے اس کو اختصاراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، میرے حبیب کی بے ادبی نہ کرنا، میرے حبیب کی بے ادبی نہ کرنا، اپنے قول سے بھی نہ کرنا، اپنے فعل سے بھی نہ کرنا، اور اپنے دل کے اندر موجود نیت میں بھی میرے حبیب کی گستاخی کو جگہ نہ دینا، کیونکہ میں وہ سمیع علیم ہوں کہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات تک میری رسائی ہے، تو میرے حبیب کی بے ادبی نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ میرے حبیب کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا۔ صحابہ سے فرمایا کہ میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور اس حکم پر جو عمل نہیں کرے گا رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں اس کی نمازیں قبول کروں گا، نہ اس کے روزے قبول کروں گا، نہ اس کے زکوٰۃ و خیرات قبول کروں گا، نہ اس کے کعبۃ اللہ کے طواف قبول کروں گا۔ باری تعالیٰ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا غضب ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تیری رحمت جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتی ہے؟ تو آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہے، جو حضور کا بے ادب ہے، رب تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اس کو یہ گھمنڈ رہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر تو نمازوں کی کثرت ہے، میری زندگی کے اندر صوم و صلات کی کثرت ہے، میری زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یہ تو حقوق اللہ تھے جو تو ساری زندگی ادا کرتا رہا، یہ میرے حقوق تھے جو تو ساری زندگی ادا کرتا رہا، لیکن میں نے اپنے حقوق سے بھی پہلے اپنے حبیب کے حقوق مقدم رکھے ہیں۔ آگے اس مضمون کو رب تعالیٰ انا سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے کہ رب تعالیٰ انا سے شروع کرتے ہیں، رب تعالیٰ انا سے شروع کرتے ہیں، اور جس کتاب میں انا سے شروع کرتے ہیں وہ کتاب وہ ہے جس کو ہم پہلا صفحہ کھولیں تو لکھا ہے کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو گویا پھر بھی رب تعالیٰ انا کہہ کے اپنے آگے والے مضمون کو اس کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ کس کے سامنے؟ عند رسول اللہ، بارگاہ رسالت کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، ادباً اور احتراماً۔ آگے رب تعالیٰ اس کا ریوارڈ کا اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ میرے حبیب کا ادب کرتے ہیں ان کو میں ریوارڈ میں کیا عطا کرتا ہوں۔ اولئک کلمہ حصر ہے، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کو تقوی کے نور کے لیے رب تعالیٰ چن لیتا ہے، ان کے دلوں کو رب تعالیٰ تقوی کے نور کے لیے چن لیتا ہے۔ اب ایک آخری نقطہ، اگر آپ یہ نقطہ سمجھ گئے
تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر آپ نے پوری سمجھ لی ہے۔ پہلی آیت بھی شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، دوسری آیت بھی شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو۔ دو آیتوں میں ایمان والوں کو خطاب ہے، تیسری آیت پہ اسلوب بدل گیا۔ تیسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ، مطلق چھوڑا ہے، اس کو اوپن رکھا ہے، اس بات کو نہ مومن مراد لیا ہے نہ ابھی کافر مراد لیا ہے۔ تو بندہ سوال کرتا ہے باری تعالیٰ، مومن تیرے حبیب کا ادب کرے، مومن تیرے حبیب کا ادب کرے، اس کو تو تقوی کا نور عطا کرتے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کافر تیرے حبیب کا ادب کرے تو اس کو تقوی کا نور عطا کر دے، یہ ہماری عقل اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے حبیب کا اگر کافر بھی ادب کرے گا تو میں اپنے حبیب کے ادب کے صدقے میں اس کو ایمان بھی عطا کروں گا، اس کو تقوی کا نور بھی عطا کروں گا۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور ایمان قائم بھی ادب مصطفیٰ کی وجہ سے رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔